السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع درود پاک پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ ابو یعلا اور ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 4-5 صحابی دن رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ضرورت پیش آئے اس میں کام آ سکیں۔ چنانچہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضۂ انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور نماز شروع کر دی اور سجدہ فرمایا اور بہت لمبا سجدہ کیا۔ میں رونے لگ پڑا۔ میں یہ سمجھا کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے بلایا اور فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے اور اب میں آپ کو کبھی بھی زندہ نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ پر میری امت کے بارے میں ایک خاص فضل فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اور وہ یہ کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 10 برائیاں مٹا دیں گے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ اس لیے میں نے شکرانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی برکات ہیں درود و سلام پڑھنے کی کہ رب تعالیٰ جل شانہ رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، جنت میں درجات بلند فرماتے ہیں، اور یہ کہ رب تعالیٰ جل شانہ سلام بھی فرماتے ہیں۔ اب ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3 کر دوں؟ فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، تو میں سارا وقت ہی آپ کے لیے کر دیتا ہوں۔ فرمایا، پھر تو تمہارے ہر فکر کی کفالت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی برکت سے رب تعالیٰ جل شانہ سارے ہی فکروں کی کفالت کرتے ہیں اور ہر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات سے عمل کرنا، یہ تو جتنا بھی آپ کر لیں محدود ہی ہوگا۔ دوسرا، اس سے بڑھا ہوا عمل یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دیں۔ جب آپ کی ترغیب پر
دوسرے لوگ درود و سلام پڑھیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ کیا کیا انعامات عطا فرمائیں گے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو، جان پہچان والوں کو اور انجانوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا تابع فرمان بنا دیں اور انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پر زندگی گزارنے والا بنا دیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال جن میں درود پاک کا کثرت سے پڑھنا بھی ہو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ درخواست ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العزت کا پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار بنانے کی کوشش کریں اور انہیں بھی نیکی کے کاموں پر لگائیں، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔